ندرت بڑی شوقین مزاج عورت تھی، مگر اس کی بیٹی عظمیٰ اس جیسی نہ تھی۔ وہ بہت سیدھی سادی لڑکی تھی۔ میرے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی، تبھی اس کی خاطر ندرت آنٹی کے گھر جایا کرتی، کیونکہ ہم ایک کلاس میں تھے۔ عظمیٰ کے والد کا نام ولید تھا، ہم ان کو ولید انکل کہا کرتے۔ وہ بہت نیک نیت اور اچھے دل کے انسان تھے۔ ایک عرصہ سے ہمارے پڑوس میں آباد تھے۔ ابو کی انکل ولید سے اچھی دوستی تھی۔ جب فارغ وقت ملتا وہ دونوں ہماری بیٹھک میں شطرنج کی بازی لگاتے اور چائے کا لطف بھی اٹھاتے۔ آنٹی ندرت اپنے شوہر سے کچھ مختلف مزاج کی تھیں۔ وہ خود کو بنا سنوار کر رکھتی اور گھومنے پھرنے کی شوقین تھی۔ 4 بچوں کی ماں تھی، پھر بھی غیر شادی شدہ لگتی تھی۔ لڑکیوں میں مل بیٹھتی تو لڑکیوں کی جیسی نظر آتی، تاہم اپنے بچوں کا خیال بھی کرتی، ان کو صاف ستھرا رکھتی، خاص طور پر عظمیٰ پر توجہ دیتی تھی۔ عظمیٰ ہنس مکھ لڑکی تھی۔ کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ بجھی بجھی رہنے لگی ہے، کھیلنے اور پڑھنے میں بھی دلچسپی نہیں لیتی۔ ایک دن میں نے پوچھا، عظمیٰ کیا بات ہے، گھر میں کوئی مسئلہ ہے؟ آج کل امی ابو میں لڑائی ہوتی ہے، تبھی ہم بہن بھائی پریشان رہتے ہیں، اس نے کہا۔ ایک دن میں نے امی کو کہتے سنا، خدا جانے ندرت کے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے، اچھا بھلا ہنستا بستا گھر تباہ ہو رہا ہے، کسی گھر میں بھی روز کی کلکل اچھی نہیں ہوتی۔ دیکھ لینا نتاشا، ضرور کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا، ہونی ہو کر رہتی ہے۔ ندرت آنٹی اور ولید انکل کا جھگڑا رنگ لے آیا۔ ولید انکل اچھے خاندان سے تھے، ایک محکمے میں چھوٹے آفیسر تھے، تنخواہ بس مناسب تھی، دیانتدار تھے، رشوت نہیں لیتے تھے، رزق حلال پر گزارا کرتے تھے۔ لیکن ان کی بیگم شروع سے ہی تیز ترار خاتون تھی۔ وہ زیور بیچ کر فیشن کے کپڑے اور میک اپ کا سامان خرید لیتی تھی۔ آمدنی سے زیادہ اخراجات کی وجہ سے گھر کا بجٹ تہہ و بالا ہونے لگا۔ اس کے باوجود آنٹی ندرت کی فرمائشیں کم نہ ہوئیں تو ان کے گھر میں جھگڑا ہونے لگا۔ ایک روز یہ بری خبر سب نے سن لی کہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے تھے ندرت کی غلطی ہے، خدا جانے کس کا قصور تھا۔ سزا تو ان کو ملی جن کا اس قصے میں بالکل قصور نہ تھا۔ ان کے 4 بچے رشتہ داروں میں بٹ بٹا کر دربدر ہو گئے۔ انکل ولید چونکہ رشوت کی آمدنی سے نفرت کرتے تھے، تبھی بیوی کی ناجائز فرمائشیں پوری نہ کر پاتے۔ ہمارے محلے میں نصیر نامی ایک شخص محکمہ مال میں کلرک تھا، یہ بھی ہمارا پڑوسی تھا، لیکن اوپر کی آمدنی سے اس کے گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل رہتی تھی۔ اس کے بیوی بچے روپے اڑاتے اور نمائشی زندگی بسر کرتے۔ نصیر کی بیوی مدیحہ سے ندرت آنٹی کی دوستی ہو گئی۔ وہ اس عورت پر رشک کرنے لگی اور اس کے رہن سہن کی بھی۔ وہ بھی اپنے شوہر سے اسی طرح کی چیزوں کا مطالبہ کرنے لگی جیسی مدیحہ کے پاس ہوتی۔ کبھی کہتی مجھے سونے کی چوڑیاں بنوا کر دو، اور کبھی کہتی ولایتی میک اپ اور فلاں مہنگا سیٹ لا کر دو، جیسا نصیر کی بیوی کے پاس ہے۔ انکل ان کو سمجھاتے، خدا کی بندی، وہ آدمی رشوت لیتا ہے، میں نہیں لیتا، پھر میں تم کو کیوں کر سونے کی چوڑیاں بنوا کر دے سکتا ہوں، میری تنخواہ ان عیاشیوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ یہ بات مگر ندرت کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ نصیر تو تمہارے دفتر میں کلرک ہے اور اس کی آمدنی تم سے کئی گنا زیادہ ہے، آخر ایسا کیوں؟ تم ضرور اپنی آمدنی ہم سے چھپاتے ہو اور کنجوسی سے کام لے کر روپیہ جمع کر رہے ہو، آخر ایسی دولت کس کام کی؟ بیوی بچے بیچارے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ترسیں۔ بالآخر ندرت نے اپنی کایا پلٹ لی، ان کے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں اور کانوں میں طلائی بالیاں چمچمانے لگیں۔ وہ قیمتی عطر خود پر چھڑک کر سیر کو نکلنے لگی۔ اب جو شوہر دفتر کی راہ لیتے، یہ بن سنور کر اپنی راہ ہو لیتی، اور بچے بیچارے قسم پرسی کے عالم میں پھرتے۔ محلے والے ان تبدیلیوں پر انگشت بے دنداں تھے۔ پہلے نصیر خاموش رہا، پھر اس خاموش سمندر میں تلاطم پیدا ہوا۔ محلے والوں نے احتجاج کیا اور انکل کا جھگڑا شدت اختیار کر گیا۔ تبھی آنٹی نے طلاق 2 کی رٹ لگا دی۔ انکل بچوں کا خیال کر کے نظر انداز کرنے لگے، لیکن ندرت آنٹی کو آرام نہ تھا۔ بالآخر وہ طلاق لے کر چلی گئی۔ اس دن عظمیٰ بڑی پریشان تھی، وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر بہت روئی تھی۔ انکل بھی کچھ کم پریشان نہ تھے، ملازمت بھی کرنی تھی، بچے بھی سنبھالنے تھے۔ کچھ دن عظمیٰ کی پھوپھیاں باری باری آئیں، ان کے پاس رہیں، مگر کوئی کب تک اپنا گھر بار چھوڑتا ہے۔ اب تو بچوں کو روٹی پکا کر دینے والا کوئی نہ تھا۔ مجبوراً انکل کو ایک انوکھا فیصلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے بچے اپنی بہنوں اور بھائیوں میں بانٹ دیے۔ بڑی بیٹی کو ایک بہن لے گئی، عظمیٰ دوسری پھوپھی کے گھر پہنچا دی گئی، تیسری لڑکی چچی کے پاس اور بیٹا تایا کے گھر۔ انکل اب کھانا ہوٹل سے کھاتے تھے اور ان کے گھر میں تالا پڑا رہتا تھا۔ ایک دن پتہ چلا ندرت آنٹی آئی ہیں۔ وہ محلے کے ایک معزز شخص کے گھر آئی تھی۔ یہ صاحب پہلے بھی کئی بار ان کے جھگڑے نمٹا چکے تھے۔ انہوں نے بھی آنٹی سے بچوں کو ملوانے کا بندوبست کیا تھا۔
وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھر بھی آ گئی۔ میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آج وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ انہوں نے امی سے کہا، میں نے ارمغان صاحب سے شادی کر لی ہے۔ ان کا بناؤ سنگار دیکھنے کے قابل تھا۔ قد کاٹ تو ویسے ہی قابل دید تھا، تاہم جس شخص سے انہوں نے شادی کی وہ کوئی بہتر انسان نہ تھا۔ صورت شکل کا گیا گزرا اور خدا جانے کیا کاروبار کرتا تھا، لیکن ندرت آنٹی کے بناؤ سنگار اور قیمتی لباس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ واقعی دولت مند ہوگا۔ وہ آئی کو بتا رہی تھی، میں ولید کے مالی حالات سے تنگ تھی، نوکری کرنے کا سوچ کر ارمغان کے پاس گئی تھی۔ انہوں نے مجھ کو شادی کی آفر کر دی۔ میں تو غربت سے نکلنے کی دیرینہ آرزو رکھتی تھی، وہ میری اس دیرینہ آرزو کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ پہلے انہوں نے مجھ کو سونے کی چوڑیاں دلوائیں، کہا کہ رقم جب چاہو دے دینا، بے شک قسطوں میں سنار کو ادا کر دینا۔ میں نے ولید کو یہ بات بتائی، ان کو پسند نہ آئی اور وہ مجھ سے بہت لڑے جھگڑے۔ کہنے لگے، جس سے زیورات لائی ہو واپس کراؤ، ورنہ ہم ان کی قسطیں ادا کر نہ سکیں گے۔ بس اس بات پر لڑائی بڑھتی گئی اور بات طلاق پر ختم ہو گئی۔ آنٹی کی بات سے بہرحال یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ انکل سے طلاق لینے پر افسردہ نہ تھیں، بلکہ بہت خوش تھیں۔ انہیں بچوں کی یاد ستاتی تو بھی، لیکن وہ سمجھتی تھیں بچے کچھ دنوں بعد خود بخود ان کے پاس آ جائیں گے۔ امی نے کہا، تمہیں شادی کی ایسی کیا جلدی پڑی تھی کہ تم نے بچوں کا بھی خیال نہ کیا؟ کہنے لگی، میں کیا کرتی، میرے بھائی اور بھابھی مجھے بوجھ سمجھنے لگے تھے۔ کب تک ان پر بوجھ بنی رہتی؟ گھر سے کہیں ملنے ملانے جاتی، بھابھی کو اعتراض ہوتا، بھائی سے شکایت لگاتی کہ یہ خواہ خواہ گھومتی پھرتی ہے، گھر میں ٹک کر نہیں بیٹھتی۔ اس پر بھائی میرے گھومنے پھرنے پر پابندیاں لگانے لگے۔ انہیں میرے گھر سے نکلنے، پہننے، اوڑھنے پر بھی اعتراض تھا۔ ایک دن میں نے زیورات کا ایک سیٹ خریدا، بھائی کو پتہ چلا۔ انہوں نے بھائی سے کہا کہ ندرت سے پوچھو یہ مہنگے مہنگے سیٹ کہاں سے لاتی ہے۔ اس بات پر بھائی نے باز پرس کی، مجھے برا لگا۔ میں ارمغان کے پاس آئی تو انہوں نے مجھے کہا، تم مجھ سے شادی کر لو، ورنہ زمانہ تم کو چین سے جینے نہیں دے گا۔ سنا ہے کہ جس آدمی سے تم نے شادی کی ہے وہ پہلے سے شادی شدہ تھا؟ ہاں، وہ شادی شدہ ہے اور اس کے 3 بچے بھی ہیں۔ اس کی بیوی نے اعتراض نہیں کیا؟ امی نے سوال کیا۔ جب مجھ سے شادی کی خبر اس کی بیوی تک پہنچی، وہ روٹھ کر میکے چلی گئی۔ اب ان کے بچے بھی نانا نانی کے پاس ہیں۔ آنٹی ایسی باتیں کر کے چلی گئی۔ امی کو ان کی باتوں پر افسوس ہوا۔ کہنے لگی، اپنے 4 بچے برباد کیے اور ارمغان کے 3 بچے تباہ کیے، 2 گھر اجاڑ کر پھر ایک گھر بسایا، اب دیکھو کہ یہ گھر بھی بسا رہتا ہے کہ نہیں۔ ارمغان کے بچے کسی اور شہر میں رہتے تھے، وہ بچوں سے ملنے جاتے، یہ بھی ساتھ جاتی، ہوٹل میں ٹھہرتی، شاپنگ کرتی، تب بھی ان کو اعتراض تھا کہ یہ اپنے بچوں سے ملنے کیوں جاتے ہیں اور ان کو خرچ وغیرہ بھی زیادہ دیتے ہیں۔ 2 سال بعد ایک روز ہم نے سنا کہ ارمغان اور آنٹی ندرت کی بہت لڑائی ہوئی ہے۔ یہ بھی سنا کہ ارمغان کے پہلے سسر فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے وصیت کی ہے کہ میری بیٹی اور اس کے بچے اس وقت تک ارمغان کے پاس نہیں جائیں گے جب تک وہ اپنی دوسری بیوی ندرت کو طلاق نہیں دے دے گا۔ جب ارمغان اپنے بچوں سے ملنے گئے، ان کے ماموں نے نہ ملنے دیا کہ والد کی وصیت یہی تھی۔ ارمغان بچوں سے پیار کرتا تھا۔ اس نے آخر کار اپنے بچوں کو حاصل کرنے کے لیے ندرت کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن سب نے دیکھا کہ ارمغان ٹرک لایا ہے اور اس پر سامان لوڈ کروا رہا ہے۔ جب سامان لوڈ ہو چکا اور وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا، اچانک ندرت آئی جو شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ نظارہ دیکھا تو شوہر سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور تم کہاں جا رہے ہو مجھے بتائے بغیر، سامان سمیت۔ تبھی وہاں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ لوگوں کے جمع ہو جانے کی وجہ سے ارمغان کو حالات سنبھالنا پڑے۔ اس وقت تو اس نے ندرت کو ساتھ بٹھا لیا اور کہا کہ چلو میرے ہمراہ، میں تمہارے ہی لیے تو شفٹنگ کر رہا ہوں ایک نئے بنگلے میں۔ تم کو اس وجہ سے نہ بتایا کہ سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن اپنے شہر لے جا کر اس کو طلاق دے دی اور خود پہلی بیوی کے گھر چلا گیا۔ اب ندرت آنٹی کی جرت نہ تھی کہ پہلی بیوی کے گھر جاتی، وہ یقیناً ان کو بے عزت گھر سے نکال باہر کرتے۔ کوئی چارہ نہ تھا واپس اپنے بھائی کے گھر واپس آ جانے کے۔ ایک روز والد صاحب ایک دوست کے توسط سے ارمغان کے پاس گئے، پوچھا، جب تم نے اس کو طلاق ہی دینی تھی تو شادی کیوں کی؟ اس کے بچے دربدر ہوئے اور وہ بیچاری بے گھر بھی ہو گئی۔ تم کو اس کا آسرا نہیں توڑنا تھا۔ وہ ایسی عورت ہے جس کی خواہشات کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں۔ اس کو روز ایک نیا جوڑا چاہیے اور زیورات سے اس کا دل نہیں بھرتا۔ ہفتے میں 2 بار شاپنگ کرنے ضرور جاتی ہے۔ جب تک رات کا کھانا ہوٹل سے نہ کھائے اس کو جینے کا لطف نہیں آتا۔
میرا تو آدھا کاروبار اس کی نظر ہو چکا ہے، باقی آدھا رہ گیا ہے، اس کو بچانا ہے ورنہ میں بھی باقی نہ رہوں گا۔ اس عورت میں گھریلو عورت جیسی کوئی صفت نہیں ہے۔ ارمغان نے یہ باتیں کہیں تو ابو کو اور بھی افسوس ہوا۔ امی کہنے لگی، نتاشا کے ابو دیکھو تو صحیح، ندرت کو اپنے جگر گوشوں کا بھی خیال نہیں آیا۔ کل جب اس کے بچے جوان ہوں گے اپنی ماں کے بارے کیا سوچیں گے؟ آپ کیوں ارمغان کے پاس گئے؟ باڑ میں جائیں یہ دونوں۔ امی بولی، ولید میرا دوست ہے، مدت کا پڑوسی ہے، مجھ سے اس کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، غمزدہ رہتا ہے بچوں کے لیے۔ سوچا ندرت کے حالات معلوم کروں، شاید ان کے بیچ دوبارہ صلح کی کوئی صورت نکل آئے۔ اب کہاں ہونے لگی صلح، طلاق ہو گئی، وہ بھی ندرت نے خود اپنی مرضی سے لی ہے۔ اب کیا دوبارہ شادی کرے گی ولید سے؟ والد صاحب امی کی بات سن کر چپ کے ہو رہے۔ اس واقعے کو بہت دن گزر گئے، پھر ایک روز ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آنٹی آئی ہیں بری حالت میں کہ پہچانی نہ جاتی تھی۔ معمولی لباس، بال بھی الجھے ہوئے، لگتا تھا بہت دکھی ہیں۔ امی نے حیرت سے دیکھا، ندرت یہ تم ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نتاشا کی امی، بس نہ پوچھو، کون سا دکھ نہیں ہے، سچ کہوں تو دنیا میں کسی شے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر کوئی مسرت ہے تو عورت کو اپنے گھر اور بچوں کے درمیان رہ کر ملتی ہے۔ آج تجربے نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ دنیا کی دولت بھی میرے پاس ہو تو وہ مجھے خوشی نہیں دے سکتی جو ایک ماں کو اپنے بچوں کو گلے لگا کر ملتی ہے، بشرطے کہ شوہر نیک ہو۔ آج ندرت راہ راست پر آ گئی ہے مگر دنیا کی ٹھوکریں کھا کر۔ امی نے خوش ہو کر ابو کو آواز دی، اب ان کے دکھوں کا کچھ مداوع کرو، ہم پڑوسی ہیں، آخر ہمارا بھی تو کچھ فرض ہے اور پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے۔ تم ولید کو جا کر سمجھاؤ کہ وہ ندرت سے دوبارہ نکاح کر لے تاکہ اس کے بچے پھر سے محور پر آ جائیں۔ والد صاحب امی کی بات سن کر دنگ رہ گئے، کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے، اچھا ندرت سے کہو میں ولید سے بات کروں گا، شاید وہ مشکل سے مان جائے۔ والد صاحب نے انکل ولید سے بات کی، وہ کہنے لگے، اب یہ میرا معاملہ نہیں ہے، وہ کافی سیانے ہو گئے تھے۔ والدہ نے دوبارہ کوشش کی، وہ ٹال مٹول کر گئے۔ کچھ دنوں بعد عظمیٰ مجھ سے ملنے آئی، اب وہ کافی سمجھدار ہو گئی تھی اور 7ویں کا امتحان دیا تھا۔ میں نے پوچھا، عظمیٰ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہاری امی اور ابو پھر سے ایک ہو جائیں، تمہارا بھی ایک گھر ہو جہاں تم سب ساتھ رہو؟ وہ کہنے لگی، بہت جی چاہتا ہے، کیا بتاؤں گھر کیا ہوتا ہے، اپنا گھر تو جنت ہوتا ہے، لیکن ہم سے تو یہ جنت کب کی چھن گئی۔ دوسروں کے گھروں میں رہنے سے جو ذہنی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے وہ صرف میں ہی جانتی ہوں، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ تو پھر تم امی کو لے کر آؤ اور تم سب ساتھ رہو، ایسا ہو تو سکتا ہے۔ ہاں ہو تو سکتا ہے، لیکن چاچی اور پھوپھیاں نہیں مانتی، وہ ابو کو اس طرح سوچنے ہی نہیں دے رہی، ان کو امی کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہیں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور دوبارہ اپنے ابو اور امی کو ملا دیتی، ہم سب پھر ایک جگہ ہنستے کھیلتے۔ وہ دور خلاؤں میں گھورتی ہوئی بولی، جیسے وہاں کسی گم شدہ جنت کو تلاش کر رہی ہو۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔